ان 3 سالوں میں ان کے بچے بڑے اور سمجھدار ہو چکے تھے۔ اس وقت محمشم 7 سال کا، محمش 5 سال کا اور سیفی 4 سال کا ہو گیا تھا۔ 3 مہینے بعد یہ سال بھی ختم ہونے والا تھا اور زارا کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جب سال کی شروعات میں ہی پاکستان جائے۔ اس نے یوسف سے بھی کہہ دیا تھا کہ نئے سال کے لگتے ہی وہ بچوں کے ساتھ پاکستان جانا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی یک کے بعد دیگرے مولانا صاحب، آمنہ بیگم، سرفراز صاحب سمیت افشا بیگم کی کالز اور فوری پاکستان آمد کے پرزور تقاضے نے یوسف اور زارا کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ آمنہ بیگم نے ولید کے ساتھ سارا کا رشتہ مانگا تھا اور سرفراز صاحب نے مناسب رشتے میں دیر نہ کرتے ہوئے سہیل عالم فاروقی صاحب اور آمنہ کو رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد یعنی دسمبر کے مہینے میں شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور سرفراز صاحب کی فیملی سمیت آمنہ بیگم کی فیملی بھی یوسف اور زارا کو پاکستان بلا رہے تھے۔ یوسف اور زارا دونوں اس رشتے سے بے حد خوش تھے۔ سارا اور ولید دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ سارا گریجویشن کے بعد فری تھی اور ولید پڑھائی پوری کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھال چکا تھا۔ وہ پریکٹیکل لائف شروع کر چکا تھا، اس لیے ولید مولانا صاحب نے دیر نہ کرتے ہوئے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان گزرے سالوں میں زارا نے کبھی یوسف سے پاکستان چلنے کا اصرار نہیں کیا تھا، مگر اب بہن کی شادی ایسا موقع تھا کہ زارا اپنے پلان سے پہلے ہی پاکستان جانے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ یوسف نے بیوی کی ضد کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے 3 مہینے کی چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور اس کی چھٹیاں اپروو بھی ہو گئی تھی۔ یہ وہ اپنے طے کردہ وقت سے پہلے ہی پاکستان پہنچ گئے تھے۔ پاکستان پہنچتے ان کا استقبال VIP انداز میں کیا گیا تھا۔ وہ سب زارا کی ضد پر ابراہیم ولا میں رکے ہوئے تھے۔ یہاں محشم سب سے مانوس تھا اور سارا تو اپنے شامی کو دیکھ کے جیسے کھل اٹھی تھی، مگر محمش اور محسب کے لیے سب کے چہرے نئے تھے اور دونوں یہاں آنے کے بعد بوکھلائے گھوم رہے تھے۔ سرفراز صاحب بڑے نواسوں سے محبت تو کرتے تھے، مگر محسب ان کا لاڈلا نواسا تھا۔ اسے گود میں لینے کے لیے وہ جب بھی اس کو اٹھانے بھرتے تو وہ فوراً اپنے بڑے کے پیچھے جا چھپتا اور کم گوسا محمش نانا کے پاس جا کر ریکویسٹ کرتا کہ وہ سیفی کے بجائے اس سے پیار کر لیا کرے۔ ننا سیفی نانا کی گود میں اٹھانے اور پیار کرنے سے گھبراتا تھا اور بعد میں بھی اس کا موڈ بے حد خراب رہتا تھا اور وہ بھائی سے اپنے گھر چلنے کی ضد بھی شروع کر دیتا تھا۔ سرفراز صاحب ننے سے محمش کی باتیں سن کر خوب ہنستے تھے۔ اپنی آمد کے دوسرے دن ہی وہ سب آمنہ بیگم کے ہاں ہی گئے تھے۔ وہاں مولانا صاحب کے ساتھ ولید اور آمنہ نے بھی ان کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ خون کے رشتوں کے نام پر یوسف کے پاس بس اب آمنہ ہی بچی تھی۔ وہ ماں باپ اور ایک بہن کو کھو چکا تھا، تبھی آمنہ کو اتنے سال بعد اپنے سامنے دیکھ کر یوسف ان کے گلے لگ کے ابدیدہ ہو گیا تھا۔ آمنہ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی۔ وہ بھی یوسف کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتی رہی تھی اور ساتھ ہی زارا کو بھی انہوں نے ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ محشم تو تھا ہی ان کا چہیتا، مگر ننا محمش بھی اب ان 3 سالوں میں بالکل بھائی اور باپ کی کاپی ہو گیا تھا۔ محمش کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ان 3 سالوں میں وہ خالصہ بڑا اور بے حد خوبصورت ہو گیا تھا۔ آمنہ کے ساتھ ساتھ ولید کو بھی محمش بے حد کیوٹ لگا تھا، تبھی اس نے فوراً اسے گود میں گھسیٹ کے اس کی جبی گالوں پر پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مولانا صاحب نے اپنے پیارے شامی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس کو بالکل بچپن والے اسٹائل میں خوب گدگداتے ہوئے پیار کرنے لگے تھے، اور ننا سیفی تو اتنا پیارا تھا کہ مولانا صاحب سمیت ولید اور آمنہ اس کے رونے مچلنے کے باوجود اس سے والہانہ پیار کرتے رہتے تھے۔ کیوں بھئی سارا، یوسف، اس ننے سے سیفی کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو تم دونوں میاں بیوی؟ دیکھ لو کتنا خوبصورت بچہ ہے میرا۔ ننھا سیفی آمنہ کے والہانہ پیار سے بچتے ہوئے باپ کی گود میں چڑھا اس سے اپنے گھر چلنے کی ضد کر رہا تھا، اور یوسف نے اسے ہیلے بہانوں سے پچکا کر پیار کرنے کے ساتھ ساتھ پھوپھا جان اور ولید سے باتیں کر رہا تھا۔ جب آمنہ بیگم نے مسکرا کر چائے پی تو یوسف اور اس کے پاس بیٹھی زارا کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی بات سن کر زارا جھیم گئی تھی، جبکہ یوسف کسانی سی ہنسنے لگا تھا، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ اگر آمنہ بیگم عین وقت پر اس کے فلیٹ پر نہ پہنچتی تو وہ دونوں سیفی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارنے کی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ آج سیفی اللہ کی مرضی کے بعد آمنہ کی وجہ سے بچا تھا۔ آمنہ کی بات سن کر ولید اور مولانا صاحب بھی مسکرانے لگے تھے۔ اب آپ شرمندہ مت کریں انہیں آمنہ، غلطی ہو گئی تھی دونوں سے، آخر بچے ہی تو ہیں۔ بچے جب غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کا فرض ہے انہیں سمجھانا، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ مولانا صاحب نے یوسف کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پہ پیار کیا تھا۔ یوسف کو 3 سال بعد اپنا پیاروں کا کرب نصیب ہوا تھا۔ وہ پھپھو اور پھوپھا کے اس محبت بھرے لمس پر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ پھر 2 مہینے بعد تیزی سے
پھر 2 مہینے بہت تیزی سے بیتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد 2 مہینے کا پورا وقفہ یوسف نے اپنے پھپھا جان اور ان کی تبلیغی جماعت کے ساتھ سارا وقت گزارا تھا، اور زارا اپنے ماں باپ کے گھر رکی ہوئی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد زارا اپنی روٹھی ہوئی بھاوج اور بھائی کو بلا کر ان سے کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگی تھی، اور فاتح نائلہ سے گزارش کی تھی کہ وہ پھر سے ابراہیم ولا شفٹ ہو جائیں۔ زارا کی شادی کے بعد ویسے بھی ابراہیم ولا سنسان ہو جاتا، اس لیے زارا چاہتی تھی کہ ان کا بھائی دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر واپس آ جائے، اور زارا کے اصرار پر نائلہ نے احسان جتانے والے انداز میں ابراہیم ولا آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اصل میں سجیلا کی شادی وہ فاتح کے ایک دوست کے ساتھ کروا چکی تھی، جو شادی کے کچھ مہینوں تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک رہا تھا، پھر نہ جانے کون سا دورہ پڑتے ہی اس نے اپنا سارا گھر بار بیچ کر سارا کاروبار میں لگا دیا تھا، اور خود سجیلا کے ساتھ اس کی ماں کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ سجیلا کا شوہر نائلہ دونوں خاصے تنک مزاج تھے، اور دونوں ہر وقت کسی نہ کسی بات کے لیے دونوں میں ٹھنی ہی رہتی تھی، اس لیے گھر کی فضا خاصی کشیدہ رہتی تھی۔ سجیلا اور فاتح دونوں ہی صورتحال سے خاصے پریشان تھے۔ نائلہ خود اس قید خانے سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایسے میں زارا نے ان دونوں کو ابراہیم ولا شفٹ ہونے کا کہا تو نائلہ کی انا بھی بچا لی تھی اور اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ ویسے بھی رافع کے انتقال اور نندوں کی شادی کے بعد پورے گھر میں نائلہ کے خلاف بولنے والا کوئی رہا ہی نہیں تھا۔ ساس سسر بھی چراغ سحری تھے جو نہ جانے کب بجھ جاتے، اس لیے پورے ابراہیم ولا پر جلد یا بدیر نائلہ کی حکومت ہونی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ شادی سے پہلے شوہر کے ساتھ ابراہیم ولا شفٹ ہو گئی تھی۔ پھر سارا کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ سارا بڑے دھوم دھام سے بیاہ کر پورے شان و شوکت کے ساتھ مولانا صاحب کے گھر چلی گئی تھی، اور پھر سارا ولید کے ولیمے کے ہفتے بعد بھی واپس ترکی چلے گئے تھے۔ ہاسپٹل میں پہلی رات جزا کے پاس محشم ہی رکا تھا۔ اس نے اور سرفراز صاحب نے شگفتہ کو زبردستی واپس ان کے گھر جانے پر راضی کر لیا تھا، اور شگفتہ ایک بار کو محشم کی بات چاہے نہ مانتی، مگر اپنے باپ جیسے سرفراز صاحب کی بات انہیں ماننی ہی پڑی تھی۔ ہاں، مگر شگفتہ سے بات کرتے وقت محشم نے یہ احتیاط ضرور کی تھی کہ جزا کے سامنے اس نے یا یاسر یا سرفراز صاحب نے شگفتہ سے بات کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ محشم کے کہنے پر سرفراز صاحب نے شگفتہ کو روم کے باہر ہی کنونس کر لیا تھا، ورنہ کمیل امکان تھا کہ جزا غصے میں شگفتہ اور باقی سب کے سامنے اپنے شوہر نامدار کو بے نقط سنار ڈالتی۔ محشم صبح سے سائے کی طرح جزا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی موجود رہا تھا۔ اس کے سوا اس کے سارے بھائی بھی نانا جان سمیت ہاسپٹل میں ہی تھے۔ معمر سے لے کر محمود تک سب اپنے بھتیجوں اور بھتیجی کے دیوانے ہو چکے تھے، مگر پھر رات ہونے سے پہلے ہی محشم نے ان سب کو گھر واپس بھیج دیا تھا۔ تینوں خرگوش تو یہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر محشم کی زبردستی کرنے پر وہ منہ بناتے ہوئے مجبوراً جانے کو تیار ہوئے تھے۔ محشم نے شگفتہ کو بھی مہمش کے ساتھ ہی گھر بھجوا دیا تھا۔ اس نے مہمش کو اسپیشل ہدایت دی تھی کہ وہ شگفتہ کو بحفاظت ان کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد جلد سے جلد گھر پہنچے، اور کل صبح تینوں خرگوشوں خالہ جی کو دوبارہ واپس ہاسپٹل لے آئے۔ مہمش بھائی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا ہوا سب کے ساتھ شگفتہ کو لے کر ہاسپٹل سے چلا گیا تھا، اور محشم خود جزا کے روم میں آ گیا تھا۔ جزا اپنے روم میں آنکھیں موندے پڑی تھی۔ سرہانے کی طرف سے ذرا سا اونچا بیڈ اس بات کی تصدیق کرنے کو کافی تھا کہ وہ ابھی سوئی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے پہلے ہی ہاسپٹل کینٹین سے اس کے لیے کھانا آ چکا تھا، اور محشم اپنی نگرانی میں اسے کھانا کھلوا کر سب کو چھوڑنے باہر چلا آیا تھا۔ اسی دوران تینوں بچوں میں سے اس کی ایک بیٹے اور بیٹی کو نرس کلین کرنے کے لیے لے گئی تھی، کیونکہ ڈائپر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں نے اپنے کپڑے گیلے کر لیے تھے۔ یہ جنوری کا لاسٹ ویک تھا، اس لیے ٹھنڈ بھی بلا کی پڑ رہی تھی، اس لیے روم میں لگے ہیٹرز نے روم کو خاصا گرم کیا ہوا تھا۔ یہاں جزا کو ہر فیسلٹی مہیا کی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شیلا کے سوا ہاسپٹل کے سینئر گائنیکولوجسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ جزا اور اس کے بچوں کو دیکھنے وقتاً فوقتاً آ رہی تھیں، کیونکہ خالہ کے سوا ڈاکٹر شیلا، نرسز اور باقی اسٹاف کے ذریعے ہاسپٹل میں خبر پھیل چکی تھی کہ آج دن میں پیدا ہونے والے تینوں ٹرپلٹ مری پولیس کے مشہور آفیسر ASP محشم ابراہیم کے بچے ہیں، اس لیے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر موجود اسٹاف جزا اور اس کے بچوں کو خصوصی پروٹوکول دے رہے تھے۔ اب بھی محشم جزا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے جھولے میں پڑے اپنے ایک بیٹے کو گود میں اٹھا کر صوفے پہ جا بیٹھا تھا، اور غور سے اس کے نقوش کو دیکھنے لگا تھا۔ میرے تینوں بچے بالکل میرے جیسے ہیں، لگتا ہے پورے 8 مہینے مجھے سوچنے کے سوا آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ محشم نے مہمش اور خود کی شکل والے اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی مٹھیوں کی صورت
बंधे हाथों को चूमते हुए मुस्कुराकर जज़ा को छेड़ने की कोशिश की थी। वो जानता था कि जज़ा इसकी बात सुनकर भड़क उठेगी और ऐसे ही हुआ था। वो फ़ौरन आंखें खोलकर सोफे पर बैठे मैशम को घूरने लगी थी। हाँ, मैंने सोचा, बहुत सोचा, ये कि किस तरह मैं इस बोझ बनते ताल्लुक से पीछा छुड़ाकर खुद को आपकी कैद से आज़ाद करवा लूँ, जज़ा ने बेरहमी से कहते हुए मैशम के दिल को हज़ारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। मैशम का मुस्कुराता चेहरा उसकी बात सुनकर तेज़ी से फीका पड़ा था। वो बच्चों को दोबारा झूले में डालकर जज़ा के पास चलाया था और बिल्कुल उसके पास ही जुट के बैठ गया था। आपको मेरी मोहब्बत और ये रिश्ता कैद लगता है जज़ा? क्या आप भूल गई हैं कि सब होने से पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे? आप भी तो मुझसे मोहब्बत करती है ना? ये 8 महीने पहले भले ही हमने एक दूसरे से दूर अलग होकर गुजारे हैं, मगर क्या इस दूरी ने आपके दिल में मेरी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है? इस बेरुखी, खफगी और नाराज़गी की वजह मैं जानता हूँ, मगर इस नफ़रत को मैं ना समझ पा रहा हूँ, ना बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, जो आपके लहजे में मुझे अपने लिए महसूस हो रही है। 8 महीने से अपने किए की सज़ा काट रहा हूँ। अब तो मुझे माफ़ कर दे जज़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैशम जज़ा के ड्रिप लगे हाथों को थामकर मुतलजी सा बोल रहा था, साथ ही झुककर उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए थे। वो जज़ा को जज्बाती तौर पर राम करना चाहता था, मगर वो इतनी जल्दी उस बेहस शख्स की बातों में नहीं आ सकती थी। तभी उसने तड़प कर मैशम को एक हाथ से पीछे धकेला था। मैं आपसे मोहब्बत करती नहीं थी मैशम, मैं आपसे अब भी मोहब्बत कर, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे और आपके ताल्लुक़ को इस जज्बे ने मज़ीद तक़वियत बख्शी है, मगर आपकी बीवी होने के साथ साथ इन बच्चों की माँ भी हूँ, जिन्हें आपने पहले कोई अहमियत नहीं दी थी, और ना ही अब आप इन्हें अहमियत देने को तैयार हैं। ये बात पहले भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अब भी नहीं करूँगी, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। जब तक मैं एक बीवी थी, मैं आपको हर सितम बर्दाश्त किया और फ़राग दिली से आपको माफ़ भी कर दिया, मगर अब मैं आपकी बीवी होने से पहले एक माँ हूँ। मैं ना तो अपने बच्चों से नफ़रत करने वाले उनके बाप से हार सकती हूँ, और ना ही ऐसे किसी ताल्लुक़ को कायम रख सकती हूँ जिसमें मेरे बच्चों के लिए जगह ना हो, जज़ा ने आगे मूंदते हुए कर्ब से कहा था। यह तहता शख्स की आंखों में देखते हुए उससे जुदाई की बात करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, जबकि उसके लफ्ज़ों पर मैशम एक बार फिर तड़प उठा था। नहीं जज़ा, मैं अपने बच्चों से नफ़रत नहीं करता। 8 महीने पहले जो कुछ मैंने कहा था वो मेरी अपनी बच्चों के लिए नफ़रत नहीं, बल्कि मेरे अंदर का डर था कि कहीं मैं अपने बच्चों के आगे अपने भाइयों की हक तलफ़ी ना कर बैठूं, लेकिन मैं औलाद की मोहब्बत में अंधा होकर भाइयों से आंखें ना फेर लूं। मेरे डर ने मुझसे वो सब कहलवाया था जज़ा। अपनी औलाद से नफ़रत मैंने ना तब की थी और ना ही मुझे इन मासूमों के लिए ऐसा कुछ सोचा था। मुझे अपनी ही नज़रों में इतना मत गिराएं जज़ा कि मैं फिर चाहते हुए भी कभी उठ ना पाऊँ। मैशम ने जज़ा की आंखों में देखकर शिद्दत से नफ़े में सर हिलाते हुए कहा था। हाँ, देखा मैंने आपने किस तरह नाना जान के मजबूर करने पर ना चाहते हुए भी मेरे बच्चों को गोद में लिया था, मगर मेरे लिए कोई चंबे की बात नहीं मैशम। आप लाख मेरी इस बात से इख्तलाफ कर लें, मगर मैं 8 महीनों से पल पल नफ़रत के इस तासुर को भूलने की कोशिश कर रही हूँ जो आपकी आंखों में मेरे बच्चों के लिए 8 महीने पहले भी उसी वक्त मौजूद था जब मैं आपको इनकी आमद के बारे में बताया था। वो लम्हा आज तक मेरे दिलो निगार में इसी तरह महफूज है जब आपने कहा था कि मेरा बच्चा बस मेरी ज़िद पर इस दुनिया में आएगा। आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ना ही आप उसे ज़िंदगी पर मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। इस वक्त आपके लहजे में छुपी नफ़रत का जहर 8 महीने से मेरे अंदर वैसे ही मौजूद है मैशम, और आप कहते हैं कि आपने बच्चों से नफ़रत नहीं की। जज़ा ने तल्खी से कहते हुए मैशम की तरफ से मुँह फेर लिया था। जवाबन मैशम ने एक भी लफ्ज़ कहे बिना बस एक बेबसी भरी बोझल सांस ली थी। वो समझ गया था जज़ा उसे शदीद बदगुमान है और वो उसे कितनी सफाइयाँ देने की कोशिश कर लेता, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करती। क्या आप बच्चों की वजह से मुझसे दोबारा दूर चली जाएंगी जज़ा? मैशम लरसती हुई आवाज़ में सुबह से अपने दिल में पनपता खदशा ज़ुबान पर ले आया था। वो सुबह उस वक्त से बेचैन था जब जज़ा नाना जान से पिंडी वापस जाने के लिए ज़िद कर रही थी। हाँ, मैं नाना जान के साथ पिंडी चली जाऊंगी, और अगर नाना जान भी ना गए तो मैं अकेली बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी।
آپ یہاں سب کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ ہمارا تعلق اگر ٹوٹ بھی جائے میشم تو آپ کو میرے سوا مزید بیویاں اور میرے بچوں کے علاوہ مزید بچے بھی مل جائیں گے، لیکن میرے بچوں کو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہیں اپنے سامنے میں کسی محرومی کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی، جزا نے میشم کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور میشم جو صبح سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، جزا کی بات سن کر جیسے پوری طرح بپٹ گیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، سنا آپ نے؟ میں نے دوبارہ آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں آپ کے سامنے ہی خود کو مار ڈالوں گا، سمجھی؟ وہ جزا کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں چیخ اٹھا تھا، اور پھر اس نے اس پہ بس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا پہنا ہوا اسکائی بلو کوٹ اتار کر جہانہ انداز میں صوفے پہ پھینکا تھا، اور جینس کے اطراف بندھی لیدر کی براؤن چوڑی چمڑے کی بیلٹ نکال کر کھینچ کر اپنے گن باہر نکالی تھی، اور جزا کے ہاتھوں میں تھما کر گن سمیت جزا کے ہاتھوں کو سختی سے تھام کر گن کو اپنی پیشانی پر رکھ لیا تھا۔ 8 مہینوں سے صبر کر رہا ہوں، خود سے لڑتے لڑتے جی رہا ہوں، پل پل موت جیسی اذیت سے گزر رہا ہوں جزا، مگر آپ کے سامنے آتے ہی میرا ضبط ٹوٹ چکا ہے۔ میں دوبارہ آپ سے جدا ہو کر لمحہ لمحہ مرنے کی اذیت سے گزرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں حرام موت کو گلے لگا لیتا ہوں۔ میں جانتا ہی گناہ ہے، مگر میرا اللہ جانتا ہے یہ میرے ضبط کی آخری حد ہے۔ وہ بھی بندوں کو اس کی قوت برداشت سے تک ہی آزماتا ہے۔ میرے اندر برداشت کی قوت اب ختم ہو چکی ہے۔ مار دے مجھے جزا، میں آپ کے بنا ویسے بھی زیادہ دیر نہیں جی سکوں گا، اس لیے مار ہی دے مجھے، اور اگر مجھے جیتے دیکھنا چاہتی ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، مجھ سے وعدہ کریں۔ میشم نے کہتے ہوئے جزا کے نیچے ڈھلکتے ہوئے ہاتھوں کو دوبارہ سختی سے پکڑ کر گن پھر سے اپنی پیشانی پر رکھ لی تھی، جبکہ ساکت پڑی جزا حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میشم کو دیکھے جا رہی تھی۔ حیرت اور صدمے کی زیادتی سے اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وعدہ کریں جزا، وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، ورنہ میں ابھی خود کو شوٹ کر کے اس قصے کو یہی ختم کر دوں گا۔ میشم نے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ گھٹی گھٹی آواز میں جزا سے پوچھا تھا، مگر اس بار بھی جزا کے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ بس ساکت پڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ میشم اس کی حیران کن آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ آئی لو یو جزا، میشم نے آنکھیں موندتے ہوئے اپنے ماتھے پر رکھی گن کے ٹریگر پر جزا کی انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا، اور پھر کمرے میں اچانک ہی پورا کمرہ جزا کی زوردار چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ میشم کی انگلی پر دباؤ ڈلتے ہی جزا ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی تھی، اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس کی چیخ پر جھولے میں پڑا اس کا بیٹا گھبرا کر زور زور سے رونے لگا تھا۔ اسی وقت وارڈ بوائے بھی جزا کی چیخ پر سن کر فوراً دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ میشم نے اپنے بیٹے کی چیخ اور دوڑتے قدموں کی آواز سن کر فوراً اپنی جلتی آنکھیں کھول کر جزا کو دیکھا تھا، اور پھر پلٹ کے ایک نظر اس نے بیٹے کے ساتھ اس وارڈ بوائے کی طرف دیکھا تھا، جو حیران کن نظروں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ جو کچھ دیکھا ہے باہر کسی کو نہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا تمہارا کیا حشر ہوگا۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی دروازہ بند کر کے چلے جاؤ۔ میشم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اس کو 2 انگلیوں کو ہلاتے ہوئے وارڈ بوائے کو دھمکا کر باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وارڈ بوائے سہمی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر دروازہ بند کرتا باہر چلا گیا تھا۔ میشم کا بیٹا جھولے میں پڑا ہنوز رو رہا تھا، شاید وہ اپنے باپ کا درد و اذیت محسوس کر رہا تھا۔ میشم نے دوبارہ گردن گھما کر جزا کو دیکھا اور گن کو ایک بار پھر اپنے ماتھے پر رکھ لیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں اپنے بچوں سے نفرت کرتا ہوں؟ تو مار ڈالیں مجھے، اپنے بچوں کے دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں، یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ میشم کرب سے مسکراتا ہوا بولا تھا، مگر جزا نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود میشم کی گن کو کانپتے ہاتھوں سے کھینچ کر دور پھینکا تھا، اور میشم کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے جسم کی پوری قوت لگا کر ایک زوردار تھپڑ میشم کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی سامنے بیٹھا میشم ذرا سا ڈگمگایا تھا، اور پھر پوری آنکھیں کھول کر شوق سا بیٹھا جزا کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ کم سے کم وہ جزا سے تھپڑ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ سامنے جھوڑے میں پڑا اس کا بیٹا اب مزید تڑپ تڑپ کر رونے لگا تھا۔ تبھی نرس باقی 2 بچوں کو روم میں لے آئی تھی۔ اس نے دونوں صاف ستھرے بچوں کو ان کے جھولے میں ڈالا تھا، اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر اسے بھی کلین کروانے باہر لے گئی تھی۔ جزا
नर्स के बाहर जाते ही मैशम ने अपने गाल पे हाथ रखते हुए बेयकीन से सीधे होकर बैठी सदा जज़ा को देखा, जो आंखें बंद किए सीने पे हाथ रखकर अपनी बेतरतीब होती सांसों को दुरुस्त कर रही थी। मैशम के पुकार पर वो आंखें खोलते हुए से शोले बरसाती नज़रों से देखने लगी थी, और फिर जारहाना अंदाज में उसने मैशम का गिरेबान दोनों हाथों में थाम लिया था। ये क्या कर रहे थे आप? क्या करने जा रहे थे? हाँ, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी? मेरे बच्चों को खुद से तो महरूम कर चुके हैं, अब मुझे भी अब उनसे मुझे भी छीना चाहते हैं, बोले वो। मैशम का गिरेबान झंझोड़ते हुए घुटी घुटी आवाज़ में चीख उठी थी। मेरी सांसों की डोर आपकी सांसों से जुड़ी है मिस्टर मैशम इब्राहिम, आप नहीं तो मैं भी नहीं। मेरी ज़िंदगी का हासिल आप और ये बच्चे हैं। पहले ही आप मुझे इम्तिहान में डालकर अंदर से तोड़कर बिखेर चुके हैं, अब फिर मुझे मौत से बदतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप कि आपने लम्हा लम्हा मौत जैसी अजियत झेली है? आप अकेले नहीं हैं मैशम, अकेले आपने अजियत नहीं झेली है, मैं भी बराबर आपके साथ शरीक रही हूँ। मैं भी 8 महीनों से सफ़र कर रही हूँ, दुख झेल रही हूँ, और वो भी इन 3 जानों को अपने वजूद में छुपा कर। मेरी तकलीफ़ का कभी सोचा है आपने? अज़ियत, तकलीफ़ और दर्द क्या होता है ये भी आपको नहीं पता। लेकिन फ़िक्र मत करें, दर्द का असल मफ़हूम मैं आपको समझाऊंगी, वो भी बहुत जल्द। इस वक्त आप मेरे सामने से चले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही मैं आप पर हाथ उठाकर अल्लाह की नज़र में गुनहगार हो चुकी हूँ, मज़ीद नहीं होना चाहती। और हाँ, आइंदा यूँ खुद को मारने की कोशिश करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। आपको कुछ हुआ ना तो इन तीनों को यतीम खाने में फेंक कर मैं खुद को फांसी लगा लूँगी। जैसा कि आंखों से बहने वाले आंसू उसके दिली दर्द के तर्जुमान थे, और वो मैशम का गिरेबान पकड़कर तकलीफ से लरसते वजूद के साथ बुरी तरह बिखर रही थी, टूट रही थी। और मैशम उसकी ज़ुबानी खुद से मोहब्बत का इतना खूबसूरत इकरार सुनकर जैसे सख्त तकलीफ़ में भी मुस्कुरा दिया था। उसने जज़ा के अपने गिरेबान पर रखे हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम कर प्यार से चूमते हुए उसके आंसू साफ किए थे। खुदा ना करे आपको कुछ हो। मेरे तीनों बच्चों को अपनी माँ की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मुझे जो सज़ा देनी है दे दें। आपका साथ होगा तो सारे दर्द, तकलीफ़ और अज़ियतें बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप मुझसे अलग होने के बारे में सोचें भी ना तो आपकी जान से पहले मैं ख़ुद को मार लूँगा। मैशम ने जज़ा के एहतजाज के बावजूद उसका चेहरा अपने दोनों में हाथों में थाम कर जा बजा उसे चूमना शुरू कर दिया था। और जज़ा के दर्द का उसके आंसू में दावा अपनी मोहब्बत से करना चाहता था, और जज़ा भी जैसे हार मानते हुए उसकी मोहब्बत भरे लम्स पर सुकून होने लगी थी। शगुफ्ता खाला जैसी औरत के साथ रहते हुए वो इस मेहरबान और प्यार भरे लम्स के लिए तरस कर रह गई थी। 8 महीने से उसने दिन रात उस शख्स को बुरी तरह याद किया था, उसकी मोहब्बतों की शिद्दतों को, उसके तवज्जो देने का तरीका, उसका मनाने का वो खूबसूरत अंदाज, सहर फूंकते लफ्ज़ों में अपनी बेताबियों का इजहार, सब कुछ जज़ा ने इन 8 महीनों में कितनी शिद्दत से याद किया था। 8 महीनों बाद उसने सामने बैठे उस शख्स का ये मोहब्बत भरा लम्स महसूस किया था। तभी वो मैशम के सीने से लगकर टूट कर बिखरती हुई बेतहाशा रोई थी। 8 महीने का गुबार था जो आंसुओं की सूरत उसकी आंखों से बह रहा था। मैशम भी उसे खुद में समोते उसके खुले रेशमी बालों में मुंह छुपा चुका था। आई लव यू जज़ा, प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाइएगा जान, वो उसके कानों में सरगोशी करता हुआ बोला था। और इससे पहले जज़ा जज्बात के रों में बहकर उस साहिर शख्स के सहर में जकड़ती जाती, अचानक नर्स उसके रोते हुए बेटे को उठाकर अंदर ले आई थी। मैशम चौंक कर सामने फ़ौरन उससे अलग हुआ था, और जज़ा भी हड़बड़ाकर फ़ौरन होश में आई थी। ओह सॉरी सर, वो बस मैं बेबी को देने आई थी मैम। बेबी चुप नहीं हो रहा, आप इसे फीड करवा दें। नर्स उसके बेटे को गोद में हिलाते हुए बोली थी। मैशम के सामने जज़ा नर्स की बात सुनकर बुरी तरह सटपटाई थी, और इस बात में सर हिलाती खुजल से अंदाज में अपने आंसू साफ करने लगी थी, जबकि मैशम ने जज़ा के झीमते चेहरे को देखकर लब भींचते हुए अपनी बेसाख्ता उमड़ती हुई मुस्कुराहट छुपाई थी। आप बाहर जाएं मैशम, और खाला को अंदर भेज दें, जज़ा ने मैशम से आंखें चुराते हुए कहा था। एक तो पहले अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा थी, और फिर नर्स की आमद उसकी बात ने जज़ा की शर्मिंदगी को मज़ीद बढ़ा दिया था। खाला तो अपने घर चली गई। मैशम सुकून से बोलता हुआ अपनी जगह से उठा था और सामने पड़े झूले की तरफ बढ़ गया था, और झूले में लेटी अपनी बेटी को लेकर वापस सोफे पर जा बैठा था, जबकि जज़ा खाला की जाने की खबर सुनकर शॉक्ड रह गई थी। वो तो समझी थी खाला मैशम की मौजूदगी की वजह से बाहर ही कहीं घूम रही होंगी, क्योंकि वह जज़ा से
کچھ دیر پہلے کینٹین جانے کا کہہ کر گئی تھی، مگر وہ تو اسے بنا بتائے گھر بھی جا چکی تھی۔ خالہ گھر چلی گئی تو پھر یہاں میرے پاس کون رکے گا؟ جزا نے حیرت سے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نرس نے اس کے روتے ہوئے بیٹے کو اس کی گود میں دے دیا تھا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ جزا بچے کو گود میں تھپکتے ہوئے محشم کی وجہ سے شدید کنفیوز ہو رہی تھی، حالانکہ وہ جزا کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر جان بوجھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ میرے سوائے جسارت کون کر سکتا ہے سویٹ ہارٹ؟ میں ہی آپ کے پاس رکوں گا جب تک آپ یہاں ایڈمٹ ہیں، وہ اپنی بیٹی کی آنکھیں چومتے ہوئے سکون سے بولا تھا۔ اس کے اندر پھیلی وحشت و جنون اور ڈر کو جزا کے خوبصورت اقرار نے جیسے بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ تبھی وہ خاصا ریلیکس ہو چکا تھا، جبکہ بیڈ پہ بیٹھی جزا اس کے جواب پر تل ملا کے رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے قدرے رخ موڑ کر اپنے روتے میں جلتے بیٹے کو فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بچہ کسی طور پر چپ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ خالہ کو بھی آپ نے ہی بھیجا ہوگا، وہ تیکھے لہجے میں محشم سے بولی تھی، جو بیٹی کے خوبصورت ناک نکوش کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ بچی اتنی نرم و نازک سی تھی کہ لاکھ احتیاط لینے کے باوجود بھی محشم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ نرم و نازک سا وجود اس کے ہاتھوں سے پھسل نہ جائے۔ ظاہر ہے یہ جسارت بھی میرے سوا کون کر سکتا ہے جان؟ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لمحہ بھر بھی آپ میری آنکھوں سے دور ہوں یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کے صحتیاب ہونے تک 2-3 مہینے کی چھٹیاں لے لوں۔ ویسے بھی 8 مہینوں سے نان سٹاپ مشین کی طرح کام کرتے کرتے بہت تھک چکا ہوں، ریسٹ بھی مل جائے گا، میں آپ کے اور بچوں کے ساتھ وقت بھی سپینڈ کر سکوں گا۔ محشم جزا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا اور بیٹی کو ایک طرف لٹا کر جھولے میں پڑے اپنے بیٹے کو بھی لینے چلا گیا تھا، جو اکیلے ہی جھولے میں خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئے مسٹر محشم ابراہیم، میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ جزا نے بیٹے کو فیڈ کروا کر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ جانا تو آپ کو پڑے گا مسز جزا محشم ابراہیم، کیونکہ میری زندگی آپ کی موجودگی سے مشروط ہو چکی ہے۔ آپ میرے سامنے رہیں گی تو یہ سانسیں بھی چلیں گی، ورنہ سانسوں کی اس ڈور کو میں ہنستے ہنستے توڑ دوں گا، یہ بات آپ بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ محشم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے چومتے ہوئے دوبارہ صوفے پہ جا بیٹھا تھا، ساتھ ہی اس نے صوفے پہ لیٹی بیٹی کو بھی گود میں لے لیا تھا۔ جزا نے غصے سے ناک پھلا کر اس ڈھیٹ شخص کو دیکھا تھا جو اسے نظر انداز کیے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اچانک محشم کی گود میں موجود اس کی لاڈلی بیٹی منہ کھول کر بے چینی سے ہاتھ پیر چلانے لگی تھی، شاید اسے بھی بھوک لگنے لگی تھی۔ محشم نے مسکراتے ہوئے اس کی بھوک کا گراف چیک کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی اور بچی بے تابی سے اس کی انگلی کو چوسنے کی کوشش کرتے ہوئے منہ میں لینا چاہ رہی تھی۔ محشم بیٹی کے انداز پر کھل کے مسکرا دیا تھا۔ اوہ میری پرنسس بھوکی ہے، میری پیاری سی ڈال۔ جزا پرنسس کو بھی بھوک لگ گئی ہے، محشم نے مسکرا کر جزا کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی، اور جزا محشم کی بات سن کر پریشان ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں رات بھر بچوں کو سنبھالنے کے لیے خالہ کی ضرورت پڑے گی، کون مدد کرے گا میری؟ اس نے اپنی گود میں موجود بچے کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے دونوں ہاتھ محشم کی طرف پھیلائے تھے، یہ بچی کو لینے کا واضح اشارہ تھا۔ محشم بیٹی کو لے کر اس کے پاس چلایا تھا۔ میں جو ہوں میں مدد کروں گا آپ کی، آپ اس کو فیڈ کروائیں، میں سسٹر سے کہتا ہوں بچے کے فیڈر کا انتظام کریں، وہ دودھ کا ڈبہ وغیرہ یہی روم میں رکھ دیں۔ رات کو میرے چیمپ اور پرنسس جب بھی روئیں گے میں انہیں دیکھ لوں گا، آپ سکون سے سو جائیے گا۔ محشم نے جزا کے پاس لیٹے اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی گود میں موجود دونوں بیٹے بالکل اس کے جونیئر حامی اور سیفی تھے۔ محشم دونوں بیٹوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ اگر ماما ڈیڈ زندہ ہوتے تو ان کے بچوں کو دیکھ کر یقیناً خوشی سے پاگل ہو جاتے۔ محشم نے آزادگی سے سوچا تھا اور دونوں بیٹوں کو دوبارہ جھولے میں ڈالتے ہوئے بالکل خود باہر نکل گیا تھا، جبکہ جزا محشم کی پشت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ زارا بالکل ٹھیک کہتی تھی، ہمارے یہاں ایک بیٹی بھی ہوتی تو ہماری فیملی مکمل ہو جاتی۔ یوسف صوفے پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا اور زارا اس کے سر پہ تیل کی مالش کر رہی تھی۔ اسے سر درد کی شکایت ہو رہی تھی، اسی لیے زارا اس کے سر میں تیل لگانے بیٹھ گئی تھی، اور کافی دیر سے سوچوں میں خاموش بیٹھی یوسف نے اچانک ہی زارا کو مخاطب کیا تھا، جبکہ یوسف کی اس غیر متوقع بات پر زارا نے حیرت سے اس کے سر کو دیکھا تھا۔
تمہیں اچانک بیٹی کی یاد کیسے آ گئی؟ پہلے جب میں بیٹی کے لیے کہتی تھی تو تب تو بڑے انٹیوشن ہوتے تھے کہ زارا میرا دل کہتا ہے بیٹا ہوگا. بیٹا دیکھ لو بیٹوں کی حرکتیں. تمہارا دوسرا بیٹا بڑے اور چھوٹے دونوں کا باس ہے. اب جا کر شرافت اپنائی ہے، ورنہ 3 سال سے اس نے مجھے نچا کے رکھا ہوا تھا. زارا کا منہ بنا کر بولنے پر یوسف محظوظ ہوتا ہوا زور سے ہنس پڑا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی تینوں بھائی سونے گئے تھے. ہاں میرے تینوں پرنس میرے دل کے ٹکڑے ہیں. میری جان بستی ہے تینوں کے اندر. میرے بیٹوں کے ساتھ بیٹی بھی ہوتی تو خاندان مکمل ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہو جاتا. یوسف اپنے بالوں میں زارا کی انگلیوں کو نرمی محسوس کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں بولا تھا. لیکن تمہیں یوں بیٹھے بٹھائے اچانک بیٹی کا خیال کیوں آیا؟ زارا کو اب تک یوسف کے یوں اچانک بیٹی کا ذکر پر حیرت ہو رہی تھی. بس یار، میں پاکستان میں گزرے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی. میں پھوپھا جان کے ساتھ مسجد میں عشاء پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک آدمی پھوپھا جان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب دعا کریں میرے ہاں اس بار بیٹی ہو. پھوپھا جان نے کہا، انشاءاللہ میں دعا کروں گا، مگر تمہارے یہاں تو پہلے ہی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں نا؟ پھوپھا جان کے کہنے پر وہ بندہ بڑی عاجزی سے بولا کہ مولانا صاحب میرے ہاں جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں میرے اوپر جیسے اللہ کا خصوصی کرم ہو جاتا ہے، بگڑے کام بننے لگتے ہیں. پچھلی 2 بیٹیوں کے وقت اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ سمیٹتے سمجھتے میرا دامن کم پڑ گیا تھا. میرا سر اور زیادہ عاجزی اور تشکر سے اللہ کے حضور جھک گیا ہے. میں اللہ کے رحمت پر شکر کرتے ہوئے اس کے بندوں کے ساتھ مزید رواداری اور محبت اور خلوص سے ملنے لگا ہوں، کیونکہ میرے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور وہ خاص شخص ہوں جسے اللہ نے بیٹی جیسی رحمت عطا کی ہے. اس کی بات سن کر مجھے ذرا تعجب ہوا تھا. پھر وہ چلا گیا تو میں نے پھوپھا جان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا. بیٹی ہونے پر بگڑے کام بننے لگتے ہیں اور بیٹی کا باپ ہونا کس طرح خاص ہوتا ہے؟ تو پھوپھا جان نے کہا، ہاں یسر، کیونکہ بیٹی اللہ اپنے عام بندوں کو نہیں دیتا. بیٹی کی نعمت صرف ان خاص اور مخصوص لوگوں کو ملتی ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. میرے رب نے ابتدا سے عورت کو عزت سے تخلیق کیا ہے اور اسے دنیا میں بے حد عزت دی ہے. وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے. اگر وہ بیوی ہے تو میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے. بہن کے لیے سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بہن کی نیک پرورش کر کے اس کی شادی کی، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا، اسے جائیداد میں حصہ دیا، تو جنت میں وہ میرے ساتھ اسی طرح سے ہوگا. یوسف نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے پاس وانی انگلی کو جوڑ کر زارا کو دکھایا تھا. یہی انعام بیٹی کو پروان چڑھا کر اس کی شادی کرنے پر ہے. یوسف نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا تھا اور وہ گھوم کر اب زارا کے سامنے آ گیا تھا. اس کے ہاتھ سے تیل کی بوتل لے کر اس کے خوبصورت بالوں میں تیل ڈالتے ہوئے نرمی سے مساج کرنے لگا تھا. جبکہ سارا ساکت بیٹھی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. پھوپھا جان نے ہی مجھے بتایا، بیٹا ہو تو دنیا میں بھلے ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر بیٹے کی پیدائش پر آسمان سے کوئی انعام نہیں آتا. لیکن جب پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے اور اس پر دونوں میاں بیوی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتہ ان پروں سے ماں اور بیٹی دونوں کو ڈھانک لیتا ہے اور کہتا ہے، تو بھی کمزور ہے اور تو نے جسے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، اس لیے تم دونوں پر جو خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. مگر ہاں، شرط یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر ماں اور باپ دونوں خوشی منائیں. اور زارا کے بالوں میں نرمی سے مساج کرتے ہوئے وہ بول رہا تھا. ایک سکون سا زارا کے رگوں پہ میں اترنا شروع ہو گیا تھا. دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی. آپ کو بیٹیاں بہت پسند ہیں نا؟ یاد ہے جب حامی پیدا ہوا تو آپ کتنی مایوس ہوئی تھی کہ بیٹی نہیں ہوئی؟ یہی سیفی کی پیدائش پر ہوا تھا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اللہ نے بیٹیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، یا بیٹی ہونے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. پھوپھا جان نے بھی مجھے اس انعام کی بابت بتا کر یہ دعا دی ہے کہ میرے گھر بھی ایک بیٹی پیدا ہو. میں نے بھی اب جب سے بیٹیوں کے لیے اس انعام کے بارے میں سنا ہے، تب سے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی دے دیں اور میں اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھوں.
یوسف نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور ان کی بات سن کر غنودگی میں جاتی زارا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے یوسف کی طرف گھومی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی۔ یوسف زبان دانتوں تلے دبا کے مسکرانے لگتا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک بیٹی پیدا کر کے دوں گی؟ اس نے یوسف کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا، اور یوسف نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، مجھے بس ایک بیٹی چاہیے زارا، آپ پرومس، پھر زندگی بھر میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ یوسف نے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے زارا کو دیکھا تھا، جو اس کی بات سن کر بھنا گئی تھی اور احتجاجاً اس کے باہوں کا حصار توڑ کے اس سے دور ہوئی تھی۔ سخت زہر لگ رہے ہو یوں دانت دکھاتے ہوئے، اور سن لو، اب مزید مجھے بچوں کے حق میں نہیں ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میری زندگی بس بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے میں گزر جائے؟ کیا تمہارے لیے 3 بیٹے کافی نہیں ہیں؟ پہلے ٹرپلٹ کا بھوت سوار تھا سر پر، اور اب بیٹی کے ارمان اٹھ رہے ہیں۔ ابھی تو خدا خدا کر کے میں ذرا بچوں سے آزاد ہوئی ہوں، اور تم پھر مجھے آیا بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ جو تم چاہتے ہو وہ بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے دل کے ارمانوں کو دل میں ہی دفنا دو۔ اللہ نے تمہیں 3 اولادیں دی ہیں، اور ان کی جلدی جلدی شادیاں کرنا اور دعا کرنا کہ ان کے بچوں میں ایک بیٹی ضرور ہو۔ اسی کو اپنی عائشہ بنا لینا، اور اگر تمہارا اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ایک نہیں پوری 4 شادیاں کر لو اور اپنی دوسری بیویوں سے 10 بیٹیاں پیدا کروا لو، مگر مجھے معاف رکھو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ سب ہنسیں گے مجھ پر، میرے پاس بچے پیدا کرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ زارا نے جھلاتے ہوئے انداز میں یوسف کو جھاڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس کے ہاتھوں سے اپنے بال کھینچتے ہوئے اس بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور سامنے ڈریسنگ کے سٹول پہ جا کے بیٹھتے ہوئے زور زور سے بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ اپنا غصہ بالوں پہ اتارنے لگی تھی، جبکہ یوسف تعصب سے اسے دیکھتا خاموشی سے بنا کچھ بولے لیٹ گیا تھا۔ ایک تکیے پر منہ رکھ کر اس نے اپنی دانست میں زارا سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا، جبکہ دور بیٹھی زارا نے جب کافی دیر یوسف کی آواز نہیں سنی تو اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی یوسف اسے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ محبت نہیں، اسے عشق کرتا تھا، اور وہ ایک بار پہلے بھی تو زارا کو کہہ چکا تھا کہ وہ مذاق میں بھی اسے کبھی دوسری شادی کی بات نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں زارا کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر بھی وہ ذرا ذرا سی بات میں غصے میں آ جاتی تھی، اور ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر منہ میں جو آتا اسے بول دیتی تھی، مگر آگے سے وہ اس کی باتوں پر مسکراتا رہتا تھا۔ لیکن آج وہ ہمیشہ کی طرح نہ تو مسکرایا تھا، اور نہ ہی اس نے زارا کو کھینچ کر اپنے گلے لگایا تھا، اس کی پیشانی چوم کر آئی لو یو زارا کہا تھا۔ بس وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ تبھی زارا کو شدید بے چینی محسوس ہوئی تھی، اور وہ جلدی جلدی بالوں کی چوٹی باندھ کر بیڈ پہ چلی آئی تھی۔ یوسف، تم سو گئے؟ زارا اپنی جگہ لیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں زارا، میں سو چکا ہوں۔ یوسف کی ناراضگی بھری آواز تکیے کے نیچے سے آئی تھی، اور زارا کی اس کی ناراضگی بھرے انداز پر شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹانے لگی تھی۔ زارا، میں سو چکا ہوں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ سرد آواز میں بولتا ہوا کروٹ بدل گیا تھا۔ یوسف، میں جاگ رہی ہوں، اور جب تک میں جاگ رہی ہوں تمہیں سونے کا بالکل حق نہیں ہے۔ زارا بالآخر اس کے چہرے پر سے تکیہ ہٹانے پر کامیاب ہو چکی تھی۔ تبھی تکیے کو دور اچھالتے ہوئے یوسف کے سینے پر تھوڑی ٹکا کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یوسف اسے ناراضگی کے اظہار کے طور پر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ یوسف، میری طرف دیکھو نا۔ زارا نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمانے کی کوشش کی تھی، مگر یوسف ہنوز خفگی سے گردن موڑے دائیں طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ یوسف، تم مجھ سے بلا وجہ خفا نہیں ہو سکتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ میں آپ سے خفا ہونے والا ہوتا کون ہوں؟ بھلے ہی آپ مجھے سخت سے سخت بات کہہ کر میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیں، مگر میں تب بھی آپ سے خفا ہونے کا حق نہیں رکھتا، یوسف نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ نظریں اب بھی دوسری سمت تھی۔ وہ جان بوجھ کر زارا کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زارا کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک اپنی خفگی برقرار نہیں رکھ سکے گا، اور وہ فی الحال زارا کی دل دکھانے والی باتوں پر اسے ناراض رہنا چاہتا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ الٹا تم مجھ سے عجیب فرمائش کر رہے ہو۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں یوسف، شامی 8 سال کا ہونے والا ہے، اور میں بھی اب مزید بچے نہیں چاہتی۔ ہماری ایک چھوٹی سی ہیپی فیملی ہے، اس کو تم اپنے ایک عجیب شوق کی تکمیل کے لیے مت بگاڑو۔ بیٹی کا اتنا ہی شوق ہے تمہیں تو ہم ایک بچی اڈاپٹ کر لیں گے، زارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر یوسف نے بلا اس کی طرف دیکھے اپنی پلکیں مونڈ لی تھی۔ وہ زارا سے ناراض تھا، یہ بات پکی تھی کہ وہ اس کی کسی بات پر کان دھرنے والا نہیں تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ اسے زارا سخت جھنجھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے مت دو جواب، پڑے رہو یوں ہی، میں بچوں کے روم میں جا رہی ہوں، پھر میرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ وہ سخت جھنجھلا کر بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یوسف اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اس کے جانے کا سن کے ضرور اسے روکے گا، مگر دروازے تک پہنچ کر بھی جب یوسف کی اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو زارا نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ یوسف نے زارا کو آواز دے کر روکنے کی کوشش کرنا تو دور کی بات اس کی طرف ایک رخ بھی نہیں کیا تھا۔ زارا کو اسے یوں بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر بے حد غصہ آیا تھا، تبھی زور سے دروازہ بند کر کے بچوں کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ساتھ ہی تھوڑی دیر میں وہ اسے ضرور منانے آئے گا، ضرور اس کے پیچھے آئے گا۔ اسی لیے وہ جا کر بچوں کے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے کم بیڈ پر دراز ہو گئی تھی، مگر یہاں آئے ہوئے بھی اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن یوسف کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4، 5، 6 اور پوری رات آنکھوں میں گزارنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا تھا۔ زارا اب سخت پچھتانے لگی تھی۔ وہ صبح کاذب سے پہلے ہی غصے سے پاؤں چٹکتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں گئی تھی۔ یوسف بیڈ پر موجود نہیں تھا، وہ بیڈ کے دائیں طرف کونے میں تہجد پڑھنے میں مصروف تھا۔ زارا نے گھور کر نماز پڑھتے یوسف کو دیکھا تھا اور دوار کی الماری پر سے اپنے کپڑے لے کر خود بھی چینج کرنے لگی تھی۔ وہ چینج کرنے کے بعد وضو کر کے جب تک واپس آئی تھی، یوسف بچوں کو نماز کے لیے جگانے روم سے جا چکا تھا۔ زارا ایک گہری سانس بھرتی ہوئی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ سر سے باندھتی ہوئی دوبارہ بچوں کے روم میں گئی تھی۔ سامنے یوسف سر پر ٹوپی اوڑھے کچی پکی نیند میں کھڑے میشم کا چہرہ ٹاول سے پونچھنے میں مصروف تھا۔ پھر میشم کو ایک طرف پڑے صوفے پر بٹھا کر اور مہمش کا منہ دھلانے اندر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تہجد سے فجر کے درمیان بچوں کو اٹھا کر قرآن پڑھاتا تھا، اس لیے ان کے گھر میں بچوں کے لیے رات عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ زارا عشاء کے اذان سے پہلے ہی تینوں بچوں کو کھانا کھلا دیتی تھی اور نماز کے بعد ان کے تینوں بچے سونے اپنے روم میں چلے جاتے تھے، کیونکہ انہیں تہجد میں اٹھنا ہوتا تھا۔ ترکی آنے کے بعد یہ ان کے گھر کا رول تھا جو یوسف کا بنایا ہوا تھا۔ تہجد کے وقت وہ خود نماز پڑھ کر بچوں کو جگاتا تھا اور انہیں تیار کر کے نماز پڑھانے کے بعد اپنے ساتھ نماز کے لیے مسجد لے جاتا تھا۔ اس دوران وہ زارا کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ پڑی ہوئی گہری نیند سوتی رہتی تھی اور فجر سے 45 منٹ پہلے جاگ کر نماز وغیرہ ادا کر لیتی تھی۔ یہ 45 منٹ کا الارم بھی یوسف ہی سیٹ کر کے اس کے سرہانے رکھ جاتا تھا۔ ابھی مہمش کے بعد وہ ننھے سیفی کو جگا کر گود میں لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور اس کا منہ دھلوانے کے بعد وہ لائن سے انہیں صوفے پر بٹھا کر قرآن پڑھانے لگا تھا، مگر اس دوران اس نے ایک بار بھی زارا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ زارا میشم کے بیڈ پر بیٹھی لگاتار اسے دیکھتی جا رہی تھی، مگر اسے بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے بچوں کو پڑھاتا جا رہا تھا۔ پھر فجر کی اذان کی آواز سن کر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے مسجد جانے لگا تھا۔ زارا نے روحانی سے انداز میں اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یوسف کے ٹینشن میں اس کی تہجد نکل گئی تھی۔ وہ افسوس کرتے ہوئے فجر ادا کر کے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ نماز کے دوران بھی سوچیں یوسف کے ارد گرد بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے اسی ٹون میں بات کرتی تھی، ہمیشہ وہ جو منہ میں آتا تھا یوسف کو کہہ دیتی تھی، لیکن پہلے تو کبھی اس سے نہیں روٹھا تھا۔ پھر آج کیا ہو گیا تھا؟ وہ آزردگی سے سوچتی ہوئی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ عبادت بھی غائب دماغی سے کر رہی تھی۔ پھر قرآن جزدان میں لپیٹ کر اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد وہ سر کے اطراف بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور سامنے یوسف کو کوکنگ ڈیسک کے آگے کھڑا دیکھ کر اسے یاد آیا تھا کہ آج ویکنڈ تھا اور یوسف کے ساتھ بچوں کی بھی چھٹی تھی۔ چھٹی کے دن یوسف ناشتہ اور ڈنر خود بنایا کرتا تھا۔ یہ بھی ترکی آنے کے بعد اس کے گھر کا رول ہو گیا تھا، یہ بھی یوسف کا بنایا ہوا تھا۔ بچے نماز کے بعد کچھ دیر سو جاتے تھے، پھر اسکول کے وقت ہی اٹھتے تھے، مگر ویکنڈ پر وہ ذرا دیر تک سوتے تھے کیونکہ ان کے اسکول کے بھی آف ہوتی تھی۔ اب بھی کچن کے دروازے پر کھڑی وہ کام کرتے یوسف کی پشت کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اب بھی اس کی نظروں کی تپش سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ زارا سے خود کو یوں اگنور ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی اس شخص سے جو اس کے دل کی دھڑکنوں کی طرح بستا تھا۔ یوسف کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں آنسو کی جھڑی سی لگ گئی تھی۔ اتنے سالوں سے اس شخص کی محبت کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ آج جب پہلی بار وہ اس سے خفا ہوا تھا تو زارا کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ رات سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اب صبح ہو چکی تھی، اب اس کے برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی تھی۔
وہ دھیرے دھیرے چلتی کچن کاؤنٹر پہ کام کرتے یوسف کے بالکل پیچھے جا کے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے دونوں بازو یوسف کے سینے کے اطراف لپیٹ کر سر اس کی پشت سے ٹکاتے ہوئے بے آواز رونے لگی تھی۔ اور یوسف جو اپنے پیچھے زارا کی موجودگی اس وقت محسوس کر گیا تھا جب وہ کچن کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی، اب بھی لمحہ لمحہ اپنے قریب آتی ہوئی اپنی زارا کی ایک ایک آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے ریاکشن کا ہی منتظر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رات کی طرح زارا اب بھی اسے ڈپٹ کے اسے اپنا موڈ صحیح کرنے کا حکم کرے گی اور وہ تھوڑا سا نخرہ دکھا کر فوراً مان جائے گا، مگر وہ زارا کا یوں خاموشی سے خود کے ساتھ لگ کر رونا ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کی اس ریاکشن پر وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ میری کوئی بات اگر بری لگی ہے یا میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو مجھے ڈانٹ لو، بلکہ مار ڈالو، مگر مجھ سے یوں ناراض مت ہو یوسف۔ مجھے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے اب تمہاری خفگی کی عادت نہیں ہے۔ تمہیں یوں خود سے خفا دیکھ کر میں رات سے تڑپ رہی ہوں۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو یوسف، تمہاری یہ خفگی میری جان لے لے گی۔ وہ بے آواز روتی ہوئی آخر میں تیز آواز میں رونے لگی تھی، جبکہ یوسف کی صبر کی انتہا بھی بس یہی تک تھی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر روتی ہوئی اپنے متاع ہاتھ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ زارا پلیز ڈونٹ کرائی مائی پرنسس، پلیز چپ ہو جائیں۔ رات سے آپ اکیلی ہی نہیں تڑپ رہی، میں بھی آپ کے بنا پوری رات بے چین رہا ہوں۔ ہاں، کل آپ نے میرا بہت دل دکھا دیا تھا جب آپ نے کہا کہ ایک کیا 4 شادیاں کر لو، ایک نہیں 10 بیٹیاں پیدا کر لو، اور یہ بھی کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کو بچے پیدا کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ زارا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کوئی وجود اس دنیا میں ہماری مرضی سے آئے، یا پھر ہم کسی زندگی کو موت دینے پر قادر ہیں؟ آپ کو پھپھو نے سیفی کی پیدائش پر بتایا تھا کہ ان کے پاس آنے والی کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کی پیشانیاں سجدے کر کر کے گھس چکی ہیں، زبان مانگتے مانگتے تھک چکی ہے۔ اس کے سوا اس دنیا میں کتنے ہی ایسے جوڑے ہیں جن کا ایک کے بعد دوسرا بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یا بچے پیدا ہوتے ہیں تو سلامت نہیں رہتے۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ دینے والی ذات اسی کی ہے اور وہی ہے جو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں مگر اس کے حکم کے بنا ہم کسی وجود کو اس دنیا میں نہیں لا سکتے۔ اس نے میرے دل میں اپنے لیے جب بیٹی کا خیال آیا تو میں نے مزید اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میں جب چاہوں گا اولاد پیدا کر لوں گا، کیونکہ آپ یا میں اس پر قادر نہیں ہیں۔ زارا، ہم کون ہوتے ہیں کسی وجود کو اس دنیا میں لانے یا خواہش نہ ہونے پر اس کی آمد کو روکنے والے؟ بے شک سیفی کے وقت میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں جب چاہوں گا بچے کی آمد کو روک لوں گا، مگر یہ میری شدید قسم کی غلط فہمی پھوپھا جان نے دور کی تھی۔ جس طرح آمنہ پھپھو نے آپ کو سمجھانے کا فریضہ انجام دیا تھا، اسی طرح پھوپھا جان نے مجھے یہ سب سمجھایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یوسف، اگر اللہ تمہیں یہ 3 اولادیں نہ دیتا یا سرے سے اولاد سے ہی محروم رکھتا تو نعوذ باللہ تم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ اگر وہ دینے پہ قادر ہے تو نہ دینے میں بھی اسی کی مرضی کی اور مصلحت چھپی ہوتی ہے، اور دے کر چھین لینے کا اختیار بھی وہ رکھتا ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو کسی جان کو وجود میں لانے یا اسے سانس لینے کا حق چھیننے والے؟ اس رب کی عطائیں ہمارے لیے نعمت ہے، نعمتوں پر شکر کیا جاتا ہے، تکبر نہیں۔ تکبر نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور رات کو آپ کی باتوں سے مجھے تکبر کی بو آئی تھی۔ یہ بچے اس رب کی عطا کردہ نعمتیں ہیں زارا، یہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو پیدا کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ان کی آمد کو روکنا ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ آپ مزید بچے پیدا نہیں کریں گی ذرا سے ایک غلط بات ہے، کیونکہ یہ جملہ انسان کی میں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ آگے جا کر آپ نے چاہت کی تو آپ کی چاہت، خواہش اور کوشش کے باوجود بھی اللہ آپ کو مزید اولاد سے نواز ہی دے گا؟ یا یہ کہ جو 3 بیٹے اس نے ہمیں دیے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، یا ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں نا۔ بہت سے ماں باپ جن کے سامنے سے خدا نخواستہ ان کی اولادیں بیماری، ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے موت کی آغوش میں سو جاتی ہیں، بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو تنہا اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی عطا کرنا اور موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنے پر قادر ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اپنے
بچوں کی پیدائش پر شرمندہ ہونے کے بجائے آپ کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت صحت مند و تابعہ دار اولاد دی۔ یوسف نے اپنے سامنے کھڑی زارا کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے ملل انداز میں اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا جس پر وہ واقعی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے یوسف کے گلے لگ گئی تھی۔ آئی ایم سوری یوسف، تم نے ٹھیک کہا، میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ میں اللہ کی ایک حقیر اور بے بس بندی ہوں جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ زارا گلوگیر لہجے میں یوسف کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف نے اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ کر زارا کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکا لی تھی۔ کل آپ نے میرے دل کو دکھانے والے باتیں کی زارا، آپ کی ان باتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا، بہت تکلیف پہنچائی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوں آنسو بہا کر میری برداشت کا امتحان لینے لگے۔ میں ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کے ان آنسو کی وجہ بنا۔ یوسف نے بنا کسی غلطی کے زارا سے معافی مانگ لی تھی اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی بہتی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ اس کا دل زارا کو روتے دیکھ کر خود سے ناراض ہونے لگا تھا، جبکہ زارا ایک بار پھر اس کے سینے پہ سر رکھ کے شدتوں سے رونے لگی تھی اور یوسف نے اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گیا تھا۔ زارا آئی ایم سوری نا، پلیز، اچھا ایسے تو مت روئیں، ادھر میری طرف دیکھیں نا، پلیز زارا مت روئیں۔ اچھا مان لیا کہ رات کو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر پلیز آپ یوں رو رو کر خود کو تو ہلکان مت کریں۔ یوسف زارا کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا، مگر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے روئی جا رہی تھی۔ میری غلطی ہے یوسف، ساری میری غلطی ہے۔ غصے میں تم سے بدتمیزی کرتی ہوں، میں بہت بری ہوں، تم معافی مت مانگو بلکہ مجھے معاف کر دو، زارا نے برستی آنکھوں سے یوسف کو دیکھ کر کہا تھا، اور اس بار یوسف نے شد و مت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میری زارا، میری پیاری زارا، میری دل کی دھڑکن، یوسف کی جان بھی آپ پر قربان، آپ نے کبھی بھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی۔ یہ آپ کا مجھ پر مان اور چاہت ہے جو آپ بلا جھجک مجھ سے اپنے دل میں آئی ہر بات کہہ دیتی ہیں۔ شٹ، سب میری غلطی ہے، یہ احساس میرا ہی پیدا کرتا ہے، مجھے کل بھی ناراض ہونے سے پہلے یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں، پلیز زارا رونا بند کریں اور پرومس اب میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یوسف نے زارا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ زارا نے اپنی خوبصورت گلابی آنکھیں اٹھا کر یوسف کو دیکھا تھا۔ پہلے دن سے آج تک میں ان نگاہوں کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکا اور پتہ نہیں زندگی بھر آزاد ہو سکوں گا کہ نہیں، پلیز نہ دیکھیں مجھے اس طرح، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اچھا اس سے غصہ مت کریں، مجھے ایک پیاری سی اسمائل دیں، نہیں اسمائل نہیں بلکہ ہنس کے دکھائیں مجھے، جلدی سے، ہنسے نا۔ یوسف نے زارا کو چومتے ہوئے زور سے گدگدایا تھا، جواباً وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر یوسف جیسے اندر تک شانت ہو گیا تھا، ورنہ زارا کو روتے دیکھ کر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ڈیڈو، ماما ہنسنے لگی ہیں، جلدی سے ناشتہ بنا لیں، مجھے اور سیفی کو بھوک لگی ہے، کچن کے دروازے پہ کھڑا سنجیدگی سے بولتا وہ مہمش تھا۔ اس نے چھوٹے سیفی کا ہاتھ تھام رکھا تھا جو معصومیت سے آنکھیں چپکاتے ہوئے ماں باپ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بچوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر یوسف اور زارا سٹ پٹا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ ساتھ ہی یوسف کی بیٹے کی بات سن کر یوسف فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہڑبڑا کر کوکنگ رینج کی طرف مڑ گیا تھا اور مہمش سیفی کا ہاتھ تھام کر واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ زارا مہمش کے سنجیدہ انداز اور یوسف کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی۔ اگلے دن پری سمیت اس کی فیملی، ضیاء الدین صاحب کی فیملی اور انشراء کے ساتھ اس کی ممی پاپا بھی جزا سے ملنے ہسپتال چلے آئے تھے۔ وہ پانچوں بھائی اور شگفتہ بھی صبح جزا اور میشم کا ناشتہ لیے چلے آئی تھی۔ میشم نے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جزا کی تمام فیسلٹیز کے ساتھ ایک الگ بڑا اور سیپریٹ روم لیا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے پانچوں بھائی یہاں بچوں کے بنا آئے بنا مانیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی جزا سے ملنے کی خبر سن کر ہاسپٹل چلے آئیں گے۔ ہاسپٹل میں اتنے لوگوں کے آنے اور یوں شور شرابہ کرنے کی بالکل پرمیشن نہیں تھی، مگر میشم کی وجہ سے ہاسپٹل انتظامیہ خاموش تھا۔ پھر خود آئی جی صاحب اس روم کے پیشنٹ کو دیکھنے آئے تھے، اس لیے پورا اسٹاف مزید الرٹ ہو گیا تھا۔ پورے 8 مہینے بعد پری جزا کو اپنے سامنے دیکھ کے اس کے گلے جا لگی تھی۔ جزا، میری پیاری جزا، کتنے مہینوں بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے، اف بدتمیز، کم سے کم یہ حماقت کرنے سے پہلے مجھے تو بتایا ہوتا۔ پورے 8 ماہ سے ایک نماز میں دعا کر رہی ہوں تمہارے لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو، مگر تم نے ہم میں سے کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ میاں سے لڑائی تھی، مگر ہم سب نے کیا بگاڑا تھا؟ میشم بھائی زیادہ ناٹک کر رہے تھے تو ماموں جان کے پاس چلی جاتی، یا
नाना जान को ही बता देती, खींच कर 2 चपेट लगाते तो फौरन तुम्हारे अंग्रेज लाइन पर आ जाना था। ये क्या किया तुमने? उनसे लड़कर खुद रोपोश हो गई। आह! परी जज़ा के गले लगे कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी, इसलिए बाआवाज़ बुलंद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ज़ोर से बोली थी। और जज़ा ने उसके पीछे खड़े मैशम और मैशम के पास खड़े महमश को देखकर परी की चलती ज़ुबान रोकने के लिए ज़ोर से उसके पहलू में चुटकी ली थी। परी एहतजाजन जज़ा से दूर हुई और गुस्से से उसे देखने लगी। तभी जज़ा ने उसे आंखों से पीछे देखने का इशारा किया था। परी ने नासमझी से पलट कर देखा था। जज़ा के बेड के पैरों वाली साइड महशम और महमश खड़े उसे घूर कर देख रहे थे। महशम को अपने सामने देखकर उसने फ़ौरन ज़ुबान दांतों तले दबा ली थी। फिक्र मत करो बेटा, इसके कान में पहले अच्छे खासे खींच चुका हूँ। देखो कितने लंबे हो गए हैं। कुछ दूर खड़े ज़ियाउद्दीन साहब ने ज़रार साहब और इब्रार शाह से बातें करते हुए सरफराज साहब ने परी और महशम की बातें सुन ली थी। तभी वो मुस्कुराते हुए महशम के पास आए थे और उसकी बात पर वो सब बहुत ज़ोर से हंस पड़े थे, जबकि परी खजल सी हो गई थी। महशम भी नाना के अंदाज में मुस्कुरा दिए थे। शरारती परी मुझे चपेड़े पड़वाएंगी, हाँ? महशम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दोनों हाथ कमर पर रखकर मसनूई गुस्से से परी को मुखातिब किया था। ओह सॉरी महशम भाई, वो मैं जज़ा से मिलने की खुशी में सेंसर करने वाली बातें भी सबके सामने बोल गई। वो खजल सी होकर महशम को देखते हुए बोली थी और एक बार फिर महशम समेत सबके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई थी। परी ने कनखियों से सामने खड़े महमश को देखा था जो उससे ही घूर रहा था। परी ने जवाबन अभी भी खुद भी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था और मुंह बनाते हुए नाक चढ़ाकर दूसरे सिम देखने लगी थी। महमश ने उसके फेस के एक्सप्रेशंस पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की और नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था। वो सबके सामने अपनी परी से बात नहीं कर सकता था, इसलिए व्हाट्सएप की ज़ुबान में उसे हम कलाम होना चाहता था। सब बड़ों ने महशम समेत जज़ा को ढेरों मुबारकबाद दी थी और बच्चों को खूब प्यार किया था। जज़ा बार बार अपने प्यारों को इतने महीनों बाद अपने पास देख के आबदीदा हो रही थी। उसके तीनों बच्चे अपनों के प्यार के साए तले पैदा हुए थे और 8 महीने अपनों से दूरी जज़ा को अच्छी तरह उनकी कदर कीमत समझा गई थी। पलवशा और ज़ियाउद्दीन भी जज़ा से मिलने आए थे। ज़ियाउद्दीन जज़ा को बहन मानता था, इसलिए वो जज़ा के मिलने के साथ ही उसके बच्चों का सुनकर बेहद खुश हुआ था। अभी उसने जज़ा के तीनों बच्चों को देखते हुए ढेर सारे नोट जज़ा और तीनों बच्चों के सर से वार कर हॉस्पिटल में ड्यूटी में मौजूद वार्ड बॉयज़ और नर्सेज में बांट दिए थे। जज़ा की आंखों में इतनी मोहब्बत देखकर वो दोबारा आंखें भर आई थीं। पुलवशा जज़ा के लिए अब बेहद खूबसूरत गोल्डन का चेन पेंडेंट सेट लाई थी और बहुत मोहब्बत से उसने जज़ा को अपने हाथों से चेन पहनाई थी। बेगम ज़ियाउद्दीन और परी की मम्मा शुबाना बेगम के सिवा बेगम ज़रार भी जज़ा, महशम और बच्चों के लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाई थी और बहुत खलूस और मोहब्बत से उससे मिली थी। उन सब ने जज़ा से पिछले 8 महीनों के बारे में कुछ नहीं पूछा था। महशम, ज़ियाउद्दीन और ज़ियाउद्दीन साहब ने इन सब ख़वातीन को जज़ा से इस बारे में बात करने से मना कर दिया था, इसलिए सभी उससे खुशी वैसे ही मिले थे जैसे पहले मिलते थे। सरफराज साहब ने सबको सरसरी सा शगुफ्ता बेगम के बारे में भी बता दिया था और ये भी कि जज़ा 8 महीने से इन्हीं के पास थी और ख़ुद उन सब ने भी जज़ा और शगुफ्ता बेगम के माबैन होती बातचीत के स्टाइल से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ रह रही थी। तभी शायद तमाम औरतों के दिलों में मौजूद तजस्सुस भी कदरे कम हो चुका था। एक और बात थी जो जज़ा समेत महशम और उसके सारे भाइयों के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, वो ये कि शगुफ्ता का शुमार ज़ारा के बेहतरीन दोस्तों में हुआ करता था। वो 10th स्टैंडर्ड तक ज़ारा के साथ ही स्कूल में पढ़ी थी और इब्राहिम बेला में भी उनका काफ़ी आना जाना था, मगर फिर भी ज़ारा पढ़ाई के गर्ज से अमेरिका चली गई थी और उनका ज़ारा से कांटेक्ट टूट गया था। बाद में वो भी कारोबारी ज़िंदगी के झमेलों और पढ़ाई में मसरूफ़ होकर ज़ारा से कांटेक्ट ना रख पाई थी। फिर वो ज़ारा के घर तब भी गई थी जब उनकी खुद की शादी फ़िक्स हो गई थी। वो सब दोस्तों को शादी का बुलावा देने उनके घर गई थी, इसलिए पुरानी दोस्तों में उन्होंने ज़ारा को भी इन्वाइट करना चाहा था, मगर इब्राहिम बेला पहुँचकर उन्हें ज़ारा की अम्मी से पता लगा कि ज़ारा की कई साल पहले शादी हो चुकी थी और वह शादी के बाद अपने शौहर के साथ तुर्की शिफ्ट हो गई थी। यूँ शगुफ्ता और ज़ारा की दोस्ती किस्सा पारीना बन गई थी और फिर इतने सालों बाद वो सरफराज साहब से यहाँ हॉस्पिटल में मिली थी और उन्हें देखते ही पहचान गई थी। सरफराज साहब से ही उन्हें ज़ारा के बारे में सब पता चला था, मगर हाँ, शगुफ्ता ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि जज़ा उनके पास कैसे पहुँची थी। ये बात अब तक सरफराज समेत बाकी सब लोगों के लिए मम्मा बनी हुई थी।
آج صبح ہی سرفراز صاحب نے میشم، جزا اور ان سب بھائیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ شگفتہ زارا کے بارے میں جان چکی تھی۔ انہیں زارا کے 6 انگریز بیٹے دیکھ کر خاصا تعجب ہوا تھا، مگر وہ خوش تھی کہ وہ اپنی عزیز جان محروم سہیلی کے بچوں کے کام آ سکی تھی۔ میشم بھی شگفتہ کو ماں کی سہیلی کے روم میں دیکھ کر خاصا خوش ہوا تھا۔ اب بھی شگفتہ جزا سمیت پلوشہ، انشرا کی امی، پری کی امی اور بیگم ضیاء الدین کے ساتھ اپنے اسکول کے زمانے کی باتیں کرنے میں لگ گئی تھی۔ میشم نے اپنے کہے کے مطابق بچوں کے لیے فیڈر کا انتظام کروا کر رات بھر خود ہی ان کی دیکھ بھال کی تھی، اور جزا پوری رات سکون سے سوئی تھی، اس لیے وہ خاصی فریش تھی۔ نانا جان میشم سمیت ضیاء صاحب، ابرار شاہ اور زرار صاحب کو لے کر باہر چلے گئے تھے۔ انہیں جزا کے متعلق سب سے بات کرنی تھی۔ شگفتہ وہاں موجود سب خواتین کو اپنی شادی اور شوہر کی موت کا قصہ سنانے کے بعد اپنی بوتیک کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ پری بھی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگی تھی اور بار بار شگفتہ کو نئے ڈیزائن، کپڑوں کے مختلف سٹائلز اور فیبرک کے ٹائپ اور آج کل کے فیشن میں ان کلرز کے بارے میں انفارمیشن دینے لگی تھی۔ تبھی شگفتہ اسے چشمے کی اور سے گھورے جا رہی تھی۔ انہیں اس لڑکی کی کتر کتر چلتی زبان ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ تینوں خرگوش بھی بچوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھے پڑے صوفے پر بیٹھی انشرا کے بچوں کی شکلوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون سا بچہ ان میں سے کس بھائی کی شکل پر ہے، جبکہ انشرا غائب دماغی سے ہوں ہاں میں جواب دیتی ہوئی ٹکٹکی باندھے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں داخلی دروازے کے پاس اس کا انگریز کھڑا اپنے فون کی طرف متوجہ تھا۔ بلیک جینز پر خوبصورت اسکائی بلو ٹی شرٹ اور انک بلو جیکٹ پہنے ہوئے، جس میں اس کی تیز سفید رنگ کا چمک رہی تھی۔ وہ بلا کا حسین و خوبصورت شخص اپنی تمام توجہات کے ساتھ انشرا کو جیسے مسمرائز کر رہا تھا، لیکن اس کی لاتعلقی، بے نیازی، سنجیدگی انشرا کے دل کو سہمائے دے رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں محسف کے سرد و لاتعلق رویے پر نم ہو رہی تھی اور وہ بار بار پلکیں جھپک کر اپنی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ انشرا نے ان 8-9 مہینے بعد اس حسین چہرے کو اپنے روبرو دیکھا تھا اور یہاں آنے کے خیال پر بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ اس دشمن جان سے ملنے کے خیال سے اس نے خود کو نہایت نفاست سے سر سے پاؤں تک سنوارا تھا۔ جن نگاہوں میں وہ اپنے لیے ستائش دیکھنے کی متمنی تھی، ان نگاہوں نے اسے عام سے انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ انشرا کا دل کر رہا تھا کہ وہ نوچ نوچ کر اپنا سجا سنورا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ خود کو یوں بری طرح نظر انداز ہوتا دیکھ کے اس کا دل جیسے ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔